ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میرے سامنے دو موضوع ہیں، ایک جلسہ دستار ہے، دوسرا میلاد سرکار ہے۔ دونوں موضوع دیے گئے ہیں، ٹائم کم ہے لیکن کسی ٹائم کے اندر دونوں کو ہم نے کور کرنا۔ جلسہ دستار اور میلاد سرکار دونوں کو نظر میں رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں۔ جب رب نے فرما دیا رحمت للعالمین، عالم کی جمع عالمین، تو مصطفیٰ جنہیں رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزشتہ جو گزر چکے ان کے لیے بھی رحمت، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی رحمت، اور آنے والے قیامت تک بعد قیامت سب کے لیے رحمت ہے۔ عالمین میں سب شامل ہیں، جتنے عالم ہیں، دنیا کا عالم، آخرت کا عالم، زمین کا عالم، آسمان کا عالم، لوح و قلم کا عالم، عرش و فرش کا عالم، شمس و قمر کا عالم، جن و انس کا عالم، سارا جہاں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ رحمت للعالمین، آقا اسلام سب کے لیے رحمت ہے۔ اور کیسے رحمت میں؟ سبحان اللہ۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے مہربانی کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیسی مہربانی فرمانے والے، سبحان اللہ۔ اگر کوئی کافر غیر مسلم نبی کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، نبی اپنی نگاہ نبوت اور رسالت ڈال دیتا ہے تو اسے جہنم سے فوری طور آزاد کر کے جنتی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو نبی کی بارگاہ میں آ گیا، آقا علیہ السلام کی دور حیات میں ایمان لا کر کے آ گیا، مسلمان بن کر کے نبی کی زیارت کر لی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ افضل بنا کے درجہ صحابیت عطا فرما دیتے ہیں۔ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہنا، شان کا کیا کہنا۔ مسلمانوں لگے اگر آپ کا دماغ حاضر ہے تو تازہ تازہ نئی حدیث پاک سن لیں۔ جو کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی مجھ فقیر سے سن لو۔ علامہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں آنے کا سبب آسمانی وحی کی وجہ سے ہے۔ آسمانی وحی کیا؟ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر مکہ مکرمہ سے ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے شام میں پہنچے تو وہاں انہوں نے خواب دیکھا۔ وہ جو ہے حضرت صدیق اکبر نے خواب دیکھا۔ جب خواب سے اٹھے تو ان کے دل کی دنیا بدل رہی تھی کہ یہ میں نے خواب کیسا دیکھا ہے۔ پوچھتے پوچھتے وہاں ایک بحیرہ راہب رہتا تھا، اس کے پاس چلے گئے۔ چونکہ ابھی آپ نے ایمان نہیں لایا تھا، اسلام نہیں لایا تھا، حالت کفر میں تھے۔ خواب جا کر کے راہب کے سامنے سارا کا سارا بیان کیا۔ جب راہب نے آپ سے خواب سنا تو اس نے پوچھا من این انت، آپ کہاں سے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا انا من مکہ، میں مکہ سے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا من اجیہاں، کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا انا من قریش، میں خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔
سبحان اللہ. پھر اس نے پوچھا راہب نے یہ کون سا پیشہ رکھتے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا انا تاجر، میں تو تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں. اس وقت راہب نے کہا صدق اللہ تعالی رؤیا، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہارا خواب سچ کر کے دکھائے گا، اور تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، تو جو ہے راہب نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے انہو یبعث نبی من قومک، اے ابو بکر تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا، تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفۃ بعد وفاتہ. اے ابو بکر تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے، اور اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد خلیفہ اول بنو گے. راہب نے کہا ابو بکر تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے تمہاری قوم سے ایک نبی آنے والا ہے جس کی زندگی میں تم اس کے وزیر بنو گے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد تم اس کا خلیفہ بنو گے. جب ابو بکر نے یہ خواب کی تعبیر سنی، حدیث پاک میں آتا، روایت میں آتا فاصلہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے اس تعبیر کو اپنے راز میں رکھا، کسی کو بتایا نہیں. حتیٰ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. آپ نے دعویٰ نبوت فرمایا، رسالت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا. اللہ اللہ جب حضرت ابو بکر نے سنا دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے. آگے سنو سبحان اللہ، بڑے کمال کی بات. آ کر کے ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقال ابو بکر یا محمد ما الدلیل علی ما تدعی، اے محمد ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے. آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا پکا نبی بن کر کے آیا ہوں. ابو بکر نے عرض کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ آپ کا ہے، رسالت کا دعویٰ آپ کا ہے، اور ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوا کرتی ہے، اس پہ آپ دلیل دیجئے. نبوت و رسالت آپ کا دعویٰ ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی غیب نے فرمایا اے ابو بکر دلیل سننا چاہتے ہو؟ عرض کیا ہاں ہاں سننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اگر دلیل سننی ہے الروی اللہ کی رائد بالشام، اس کی دلیل تو یہی ہے ابو بکر جو ملک شام میں تم نے خواب دیکھا تھا وہ بھی میری نبوت و رسالت نبی وہ ہوتا ہے جو دل کی باتیں بھی جانتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں بھی جانتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو قیامت تک بعد قیامت اللہ کے حکم سے سب کچھ جانتا ہے. اللہ اللہ تبھی تو یہ بات کی ابو بکر صدیق نے تو دل میں بات رکھی تھی. جو خواب دیکھا تھا
سال پہلے دیکھا تھا، انہوں نے تو بیان بھی نہیں کیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دعوے کی دلیل پوچھنا چاہتے ہو، وہی دلیل ہے جو تم نے ملک شام میں خواب دیکھا، پھر راہب کے پاس آئے، اس نے تمہیں اس کی تعبیر بتائی، یہی خواب میری نبوت کی دلیل ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے سننا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اللہ، آنکھیں وضو کرنے لگی اور فوری طور کھڑے ہوئے۔ وقبل ما بين عينيه وقال أشهد أنك رسول الله۔ حضرت ابوبکر صدیق فوری طور کھڑے ہوئے، آقا دو جہاں کو کلابے میں لے لیا، مانکہ دیا، ساتھ ہی مصطفیٰ علیہ رحمت کی پیشانی پہ بوسہ دینے لگے، پیشانی مقدس پہ بوسہ دینے لگے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، واقعی آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں۔ اب ابو بکر صدیق کے دل سے پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا کیا کہنا مسلمانوں، اللہ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی بہاروں سے مشرف فرمانا تھا، اللہ اللہ، اور نبی نے فرما دیا جو خواب تم نے دیکھا وہی میری نبوت کی دلیل ہے۔ مصطفیٰ علیہ رحمت کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت، اللہ نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور کیا سی رحمت، کیا سی رحمت، سبحان اللہ۔ دوسرا پیارا واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ ادھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ اسلام شروع کیا، اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے، جو بھی نبی کی بارگاہ میں آتا ہے کلمہ پڑھ کر کے واپس جاتا ہے، جو بھی نبی کی بارگاہ میں آتا ہے وہ مشرف با اسلام ہو کر کے واپس جاتا ہے۔ ابو جہل کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، عتبہ شیبہ رو رہے ہیں، اللہ اللہ۔ ایسے ماحول میں ابو جہل لوگوں کے گھروں میں جا کر کے روکنا شروع کر دیتا ہے، اے لوگوں تم محمد کے پاس نہ جانا، یہ اتنا بڑا جادوگر ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے مسلمان بن کر کے واپس آتا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو نبی کے دربار سے روکا جائے، لیکن لوگ رکتے کہاں تھے؟ جب دیکھا اس محلے سے اتنے جا رہے ہیں، دوسرے دن اور زیادہ بڑھ کر کے جانے لگے۔ انہوں نے آ کر کے جب محلوں میں آقا علیہ السلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، یہ واقعی ایسا نبی ہے جو سچا پکا نبی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخرکار لوگ رکتے رکتے جب نہ رکے، ابو جہل کا ایک بڑا جگری دوست تھا، بڑا پکا دوست تھا یمن میں، حبیب یمنی، اس نے فوری طور پر خط لکھا، خط میں لکھا، آدمی بھیجا کہ حبیب یمنی آپ کی مکہ والی پر بڑے احسان ہیں اور مکہ والے آپ کی بات کو بہت مانتے ہیں، یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے محمد نام کا جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو بھی اس کے بعد جا رہا ہے وہ مسلمان ہو کر کے واپس لوٹ رہا ہے۔ آپ جلدی جلدی مکہ میں پہنچو، لوگوں کو محمد کے اسلام سے روکو، اگر لیٹ ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو آنے والے وقت میں مکہ میں ہمارے معبودان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، فوری طور پہنچو۔ جب اس کو خط ملا، خط اس نے پڑھا، وہ فوری طور یمن سے نکلا، چلتے چلتے چند ہی ایام میں مکہ میں پہنچا۔ مکہ میں پہنچ کر کے ابو جہل کے پاس بیٹھا، ابو جہل نے دوست کی بڑی خاطر تواضع کی، سارا واقعہ سنایا۔ حبیب یمنی کہنے لگا دوست میں نے تمہاری بات تو سن لی ہے، اور فیصلے کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں فریق کی بات سننے کے بعد ہی فیصلہ ہوتا ہے۔
میں نے تمہاری بات سن لیا، ذرا میں اس محمد کی بات بھی سن لوں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے۔ اٹھا چلنے لگا، ابو جہل کا دل کانپنے لگا، دل کانپنے لگا، جسم کانپنے لگا کہ ایک ہی دوست تھا میرا جگری، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی محمد کے پاس جا کر کے اس کا گرویدہ ہو جائے، یہ بھی مجھ سے دور ہو جائے، یہ بھی مسلمان نہ ہو جائے۔ لیکن کیا کہہ سکتا تھا؟ بلایا اسی نے تھا فیصلے کے لیے۔ حبیب یمنی نے کہا اصول کی بات یہی ہے، فیصلہ تب ہوتا ہے جب دونوں فریق کی بات سنی دی جائے۔ تمہاری بات تو میں نے سن لی، ذرا اس محمد کی بات بھی سن لی۔ حبیب یمنی چلا، دربار اسارت میں پہنچا، اللہ اللہ وہاں بیٹھا، پتا چلا کہ حبیب یمنی آیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے حجرہ پاک میں تشریف فرما تھے، اطلاع دی گئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئی، صحابہ اکرام باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کو دیکھا، ادب و احترام سے کھڑے ہو گئے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اتنا سناٹا چھایا ہوا ہے کہ نبی کے سامنے کوئی اونچی بات بھی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، اس وقت حبیب یمنی بھی مرعوب ہو گیا کہ میں سوال کیسے کروں۔ اتنے میں نبی نے آخر الزمان جن کی بات جان لی، نبی نے خود ہی فرمایا حبیب یمنی یمن سے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ غور سے کہا تو سبحان اللہ، حبیب یمنی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا حضور میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا پکا نبی اور رسول بن کر کے آیا۔ عرض کرنے لگا حضور جو نبی ہوتا ہے اس کا کوئی معجزہ بھی ہوتا ہے، لہذا آپ کوئی معجزہ دکھا دیجیے۔ آقا نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جو دیکھنا چاہتے ہو دکھا دوں گا۔ عرض کرنے لگا جو میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ آقا نے فرمایا ہاں ہاں جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ حضرات یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان سارا جہاں ہو۔ نہ جانے سامنے والا کون سا سوال کر دے، زمین کے نیچے کا سوال کر دے، آسمان کے اوپر کا سوال کر دے۔ آقا نے کھلا اختیار دے دیا، کھلی چھوٹ دے دی، حبیب یمنی جو معجزہ دیکھنا چاہو دکھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی نے عرض کیا حضور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس وقت رات کا وقت ہے، آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو میں مان لوں گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوہ صفا پر، چلو صفا کی پہاڑی پر۔ پورا قافلہ چلا صفا کی پہاڑی پر۔ ادھر اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے نورانی انگلی کا اشارہ فرمایا، بس انگشت مصطفیٰ کا اٹھنا تھا، وہ چاند نہ جانے کب سے انتظار مصطفیٰ میں تھا، اشارہ مصطفیٰ کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر مصطفیٰ کی نورانی انگلی اٹھی، ادھر چاند نے اپنے آپ کو چیر کر کے دو ٹکڑے کر دیا۔ ایک ٹکڑا صفا کے اس طرف پڑا، دوسرا اس طرف پڑا۔ حبیب یمنی نے عرض کیا حضور یہ چاند پھر اپنی جگہ چلا جائے۔ آقا نے نورانی انگلی سے اشارہ فرمایا، چاند اپنی جگہ چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے بریلی شریف کی دھرتی سے امام اہل سنت فرماتے ہیں ارے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب آقا نے فرمایا حبیب یمنی بتاؤ اور سوال تمہارا کیا ہے؟ حبیب یمنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دو ہی سوال تھے، ایک سوال تو ہو گیا، اب دوسرا سوال اور ہے۔ آقا نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ حبیب یمنی نے کہا عرض کیا حضور
اگر آپ اللہ کے نبی ہو آپ خود ہی بتا دو میرا دوسرا سوال کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی اگرچہ ابھی حالت کفر میں تھا، اس کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی بات بھی جانتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ دل کی بات بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں خود ہی بتا دیں کہ میرا دوسرا سوال کیا ہے۔ سوال کرنا تو یہ دل کی بات ہے، ابھی کسی کو نہیں کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حبیب یمنی میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ عرض کیا حضور آپ خود ہی بتا دیجئے۔ آقا نے فرمایا اچھا حبیب یمنی سن لو، تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہارے گھر کے اندر ایک نوجوان بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، وہ تمہارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اے حبیب یمنی چاہو میں نے یمن میں اسے شفا عطا کر دی ہے۔ فرمایا حبیب یمنی جاؤ میں نے مکہ میں بیٹھے بیٹھے یمن میں اس کو شفا دے دی ہے۔ حبیب یمنی نے جب یہ بات سنی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، رونے لگا، تشکر کے آنسو بہنے لگے، بابا یہ دول اعلان کرنے والا لگا اے ابو جہل سن لے، اے عتبہ شیبہ سن لے، اے مکہ کے در و دیوار سن لو، اے یہاں کے کفار سن لو کہ آج حبیب یمنی صدق دل سے پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان۔ اب حبیب یمنی آقا کی بارگاہ سے اجازت لیتا ہے حضور اب میں وہاں کا بادشاہ ہی نہیں سچا پکا مبلغ اسلام بن کر کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی، حبیب یمنی چلا، اپنے گھر کی طرف چلا، کچھ دن بعد رات کے وقت گھر میں پہنچا، گھر کی کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے وہی بچی بولی کہ کون؟ آنے والے نے کہا بیٹی تمہارا باپ حبیب یمنی آیا۔ اتنا سننا تھا وہ بیٹی دوڑتی چلی آئی دروازے کے پاس، کنڈی کھولی، کھولتے ہی باپ کے چہرے کا نظر پڑی تو پڑھنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حبیب یمنی نے دیکھا، حیران ہو گیا، خوش و خرم بھی ہو گیا۔ اے بیٹی تم تو اندھی تھی، انچاری کیسے ہوگی؟ تم تو بہری تھی، لولی تھی، لنگڑی تھی، بول نہیں سکتی تھی، یہ شفا کیسے مل گئی؟ تندرست و توانا کیسے ہوگی؟ اس بیٹی نے عرض کیا اے حبیب یمنی، اے ابا جان سنیے، وہ جو شکل دکھا کے چل دیے دل ان کے ساتھ رواں ہوا، وہ جو شکل دکھا کے چل دیے دل ان کے ساتھ رواں ہوا، نہ وہ دل ہے اور نہ وہ دل ربا، رہی جان سو وہ بھی باغل ہے۔ عرض کرنے لگی ابا جان فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں ایک کالی کالی زلفوں والا آیا، نورانی چہرے والا آیا، اور اس نے مجھے فرمایا اے بیٹی ہم نے تمہارے ابا جان کو مکہ میں کلمہ پڑھا دیا ہے، تم یہاں کلمہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ بس میرا کلمہ پڑھنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تندرست و توانا کر دیا اور مجھے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی